اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا بیٹا کہاں ہوگا جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 137۔ بدیع کے معنی ہے ایجاد کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض کے معنی ہوں گے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارض و سما کا بغیر کسی مدد یا کسی اور کے منصوبے اور نمونے کے ابتداءً پیدا کرنے والا، اس کائنات کا بنانے والا، اسے عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں بھی یہی مضمون ہے، اور وہاں یہ بھی فرمایا، اور وہ جب کسی کام یعنی کہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان کائنات اور اس کا ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک نظام اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور علم و حکمت کا بین ثبوت ہے۔ حاشیہ نمبر 138۔ وہ ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں تو بھلا اولاد کہاں سے آئی؟ بیٹیاں یا بیٹے کیسے ہو گئے؟ وہ تو حیوانی احتیاجات و تقاضوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس کا نہ کوئی کفو ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی شے۔ بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 اور سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4۔ اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 3 میں جنوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ بلا شبہ ہمارے رب کی شان اعلیٰ و ارفع ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا۔ یہودی و نصارہ نے ابن اللہ کے عقائد اپنا کر ذات میں شرک کیا۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ کفار عرب نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اور اس کلمہ گو امت نے نور من نور اللہ کا عقیدہ اپنا کر ذات کے شرک کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی ہے اور قطعاً باطل بے بنیاد ہے۔ وہ تو ہر شے کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ حاشیہ نمبر 139۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے مذکورہ دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ یہ ہے تمہارے رب کی شان، اس کو اس طرح مانو کہ وہی خالق ارض و سما اور مالک کائنات ہے، اس عظیم الشان نظام کو چلانے والا مدبر الامور ہے، وہی تمام مخلوقات کا خالق اور روزی رساں ہے، ان کے نفع و نقصان پر قادر، مختار کل اور سب کا ولی و کارساز ہے، سب اس کے محتاج اور در کے سوالی ہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات اور اختیارات میں یکتا و یگانہ ہے، اور کوئی نبی یا غیر نبی اس کا ند یعنی ہم پلہ یا ہمسر نہیں، چونکہ وہ اپنی ذات و صفات و اختیارات اور اس کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کے چلانے میں اکیلا ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، لہذا صرف اور صرف وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ یعنی سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 140۔ ابصار جمع ہے بصر کی، اور اس کے معنی ہے نگاہیں۔ فرمایا نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ السمیع و البصیر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، لیکن اپنی فضیلت اور بلند مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکے
ان کی یہ خواہش پوری نہ کی گئی۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف تو پایا، لیکن آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھا۔ صحیحین کی روایت اس پر صریح دلیل ہے۔ یہ ایک طویل روایت میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم یہ 3 باتیں نہیں سمجھتے کہ جس نے ان کا ہونا بیان کیا اس نے بے شک جھوٹ کہا؟ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو بے شک اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیات پڑھی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 اور وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ اس سلسلے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 13 اور بے شک انہوں نے اسے دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 23 اور بے شک انہوں نے اس یعنی فرشتے کو کھلے افق پر دیکھا۔ اس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں ان یعنی آیات میں بیان کردہ 2 موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کے جسم کے تن و توش نے آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیا تھا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان معنی قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، نہ کہ اللہ کو۔ البتہ آخرت میں مؤمنین اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ بحوالہ سورۃ القیامہ آیات نمبر 22 اور 23۔ اس کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تم آخرت میں اپنے رب کو دیکھو گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، جیسے تم بدر یعنی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو یا روشن دن میں سورج کو۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب معرفت طریق الرؤیا۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے رب کے پاس سے دلائل آ چکے ہیں، تو اب جو کوئی یعنی حق کو دیکھ لے تو وہ اس کے لیے یعنی فائدہ مند ہوگا، اور جو اندھا بنا رہا تو یعنی اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں۔ حاشیہ نمبر 141۔ بصائر جمع ہے بصیرتن کی، اور اس کے معنی ہے فراست و دانائی۔ قلب سلیم کے ساتھ دلائل پر غور کر کے حق بات کو تسلیم کر لینا بصیرت ہے۔ اس لحاظ سے بصائر کے معنی ہے دلائل و براہین، یا وہ حقائق جو عقل و دانش پر مبنی ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے اسلام کی حقانیت، توحید و رسالت کے دلائل آ چکے ہیں، اور ان کو کتاب اللہ میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو کوئی دل کی آنکھ کھول کر ان کو دیکھے اور غور کر کے حق کو قبول کرے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا سبب ہوگا۔ لیکن جو خواہش نفس کا بندہ بن کر رہے اور آنکھیں ہوتے ہوئے حق کی نشانیاں نہ دیکھے تو وہ راہ راست نہ پا سکے گا، وہ تو اندھوں کی طرح گمراہی میں بھٹکتا رہے گا۔ دوسری جگہ فرمایا لوگو تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو اب جو ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی میں رہے گا تو اس کی سزا اسی کو بھگتنا ہوگی۔ میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ یعنی میری یہ ذمہ داری نہیں کہ آنکھیں کھلواؤں اور جو دیکھنا نہ چاہے اسے زبردستی دکھاؤں۔ مزید وضاحت فرما دی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ یعنی بات یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ جب نصیحت پذیری اور عبرت نگاہی کی صلاحیت ہی مفقود ہو جائے تو ایسے عقل کے اندھوں پر حق کے دلائل اثر نہیں کرتے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو حق کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، زبردستی راہ راست پر لانا نہیں۔
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کہیں کہ تو نے یعنی کہیں سے پڑھ لیا، اور اس لیے کہ اسے علم والوں کے لیے یعنی واضح کر کے بیان کر دیں۔ حاشیہ نمبر 142۔ دلائل حق کو مختلف رائیوں میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو علمی انداز میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے دعوت کے مختلف پہلوؤں کی خوب وضاحت ہو جائے، اور کسی نہ کسی پرائے میں کہی گئی بات ان کی سمجھ میں آ سکے، رہے وہ غیر سنجیدہ اور متعصب منکرین جو اس پر غور کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، وہ اپنے موقف کو برحق ثابت کرنے کے لیے اسی قسم کے اعتراضات کرتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ کلام خود ہی گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا۔ ان کو جواب دیا گیا کہ کہہ دو کہ اسے تو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، حوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 6۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سچے طالب حق کو مواد فراہم ہو جائے اور نہ ماننے والے پر حجت قائم ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ حاشیہ نمبر 143۔ دلائل حق کو مختلف رائیوں میں بیان کر دینے کے باوجود قوم کا منفی اور حوصلہ شکن رد عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشویش و پریشانی کا باعث تھا کہ اتمام حجت کے بعد کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے تاکید کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آئے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے رہیں اور اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نفع و نقصان سب اسی کے اختیار میں ہے، اور اس اہم مسئلے کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ مشرکین اس کی مخالفت میں مختلف حربے استعمال کریں گے، شوشے چھوڑیں گے اور جاہلانہ کج بحثی سے دعوت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ مکی دور میں کنارہ کشی پر اکتفا کیا گیا، لیکن اسلام کی غلبے کے بعد مشرکوں کی سرکوبی کا حکم دیا گیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے تم کو ان پر نگراں نہیں بنایا اور نہ ہی تم ان لوگوں پر مختار ہو۔ حاشیہ نمبر 144۔ تمام تر کوشش کے باوجود قوم کی اکثریت کی عدم توجہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا فطری بات، لہذا ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دیں اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور بذریعہ وحی آنے والے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں، لیکن دعوت کو جبراً منوا لینا نبی کی ذمہ داری ہرگز نہیں۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی اذن و مشیت کے ہی تابع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران نہیں بنایا گیا۔ یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ تم ان پر جبار نہیں ہو۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ تم ان پر داروغہ نہیں ہو، اور سورہ انعام میں حفیظ اور وکیل کے الفاظ اس مفہوم کے لیے آئے ہیں۔ یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ منصوبہ امتحان کے تحت لوگوں کو ہدایت و گمراہی کے راستے دکھانے کے بعد ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایمان لا کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں یا روگردانی کر کے کفر و شرک کی روش اپنائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب اطاعت گزار بن کر رہتے اور ذرا بھی کفر و شرک نہ کرتے، لیکن اللہ نے دین میں جبر و اکراہ کا طریقہ نہیں رکھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کا حاشیہ نمبر 43 و 84 اور سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 276۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور تم ان کو گالی نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ تو جہالت میں حد سے گزر کر اللہ ہی کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے ان کے یعنی برے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ ان کو بتا دے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 145۔ یہاں اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں برا نہ کہیں، اور یعنی دعوت و تبلیغ کے جوش میں دشنام ترازی نہ کر بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کفار رد عمل میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنے لگیں اور اللہ کو گالی دینے لگ جائیں، معاذ اللہ۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی بے صبری اور جذباتیت اس صورتحال کی محرک ہوگی اور اس سے دعوت کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے، لہٰذا ان کو حکمت و معزت کا انداز اپنانے کی پرزور تاکید کی گئی ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ بسا اوقات مدعو کی ضد و مسلک کی عصبیت، ہٹ دھرمی یا اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کے سبب دائی حق کے جذبات اور لب و لہجے میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی بھی صورت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور بدرجہ مجبوری قالوا سلامہ کے انداز میں علیحدگی اختیار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دارالامتحان میں اللہ کے نافرمان کو اس کی بدعمالیاں بھی خوشنما لگنے لگتی ہیں، لیکن اہل ایمان حد الوسع ناشائستہ انداز نہیں اپناتے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ کفار پرزور انداز میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور یعنی اے ایمان والو تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حاشیہ نمبر 146۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور دعوت حق کو ذکر دینے کے لیے حیلے بہانے تراشتے اور قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ اگر کوئی نشانی آ جائے، کوئی بڑا معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایمان والوں کے دلوں میں بھی یہ خواہش ابھرنے لگتی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جائے جو ان لوگوں کے ایمان کا سبب بن جائے۔ انہیں متنبہ کر دیا گیا کہ معجزہ یا نشانی لانا نبی کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہ جب چاہے نشانی ظاہر کر دے، یہ اس کے لیے ذرا بھی دشوار نہیں۔ لیکن یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ کفار اپنے اس قول میں ذرا بھی مخلص نہیں۔ اب یہ بات تمہیں کس طرح سمجھائی جائے کہ جس طرح حیلوں بہانوں سے یہ مدلل دعوت کا انکار کرتے رہے ہیں، اسی طرح معجزوں کو سحر یا فریب نظر قرار دے کر جان چھڑا لینا ان کے لیے آسان ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اوپر کے حاشیے نمبر 8 اور 9 دیکھ لیے جائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں رہیں۔ حاشیہ نمبر 147۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان میں خلوص ہوتا تو یہ اس دعوت کو پہلے ہی قبول کر لیتے۔ ان کی ضد ہٹ دھرمی قبول حق میں ہمیشہ ہی مانے رہی ہے، اور ان کی یہ ذہنیت بدلی نہیں ہے، لہذا انکار حق کی خصلت کے سبب ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، گویا ان میں قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب ہم انہیں اسی طرح گمراہی و سرکشی میں سرگرداں رہنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔